إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، آج ہماری حالت کچھ ناگفتہ بہ ہے۔ مسلمانوں کی دینی زندگی اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے، دم توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے ان کی زندگی کو دیکھ کر کہ جیسے یہ کسی کے پیروکار نہیں، خود اپنے نفس کے پیروکار ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے حوالے سے جو کسی کا پیروکار نہیں ہوتا، جو بس اپنی مرضی سے جیتا ہے، دل میں جو اچھا لگے صرف وہی کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کے احکام کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، ایسے شخص کے تعلق سے اللہ نے فرمایا سورہ فرقان کی آیت نمبر 43 اور 44 میں، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے اسے دیکھا نہیں جس نے اپنے ہی نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ اس کے ذمہ دار بنیں گے؟ کیا آپ اس کے نگہبان بنیں گے؟ کیا آپ اسے سدھار سکیں گے؟ جو اپنی سنے صرف، کسی اور کی نہ سنے، حتیٰ کہ اللہ اس کے رسول کی نہ سنے، اے نبی آپ بھی اسے سدھار نہیں سکتے، آپ بھی اسے سمجھا نہیں سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، کیا آپ یہ بھی گمان رکھتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ اکثر و بیشتر سنتے بھی ہوں گے، یہ سمجھتے بھی ہوں گے؟ انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ تو بس چوپایوں کی طرح ہیں، زمین پر انسان کی شکل میں جانور ہیں جنہیں اللہ اس کے رسول کے احکام کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ فرما رہا ہے زمین پر چلتے ہوئے انسان کی شکل میں یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان چوپایوں سے زیادہ، گائے بکریوں سے بھی زیادہ بدترین قسم کے وہ انسان ہیں جن کی زندگی میں دینداری نہیں ہے،
جن کی زندگی میں اللہ اس کے رسول کے فرمان کی پاسداری نہیں ہے، وہ زمین پر چلتے ہوئے چوپائے ہیں جو انسان کی شکل میں آ چکے ہیں۔ اتنی خطرناک سرزنش ایسی ذات اور ایسی گروہ کی جا رہی ہے جو لوگ اپنی زندگی اپنے من سے جینا چاہتے ہیں، جنہیں اللہ اس کے رسول کی فرمان کا کوئی لحاظ نہیں ہے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اللہ کیا کہتا ہے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے میں کیا فرماتے ہیں۔ ایسے لوگ جانور ہیں، جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو قرآن کریم دے کر، نبیوں کو بھیج کر، انبیاء کے وارثین کو زندہ کر کے، ہمارے پاس کتابیں نازل کر کے، اللہ تعالی ہمارے اور آپ کی دینی زندگی کو ہمیشہ روشن کرنا چاہتا ہے، ہمیشہ منور کرنا چاہتا ہے۔ رب یہ چاہتا ہے کہ میری زمین پر میرے بندے کچھ ایسے رہیں جو ہمیشہ میری گاتے رہیں، جو ہمیشہ میری توحید پر جمے رہیں، جو ہمیشہ میری عبادت میں لگے رہیں۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر شرک کا بول بالا ہو، یہ نہیں چاہتا کہ اس کے پیغمبر کی نافرمانی دھڑلے سے کی جائے، ورنہ جس دن ایسا ہو جائے گا اللہ زمین کو زندگی نہیں بخشے گا، زمین کی زندگی چھین لے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها بپا کر دے گا، زمین میں زلزلے آ جائیں گے، زمین کو مٹا دیا جائے گا۔ کس دن؟ جب اللہ اس کے رسول کے احکام کو کوئی عمل کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم اور آپ خیر منائے اور خوشی منائے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دے رکھی ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی سنتے تو صحیح، ہم اور آپ اکثر و بیشتر ایسے لوگوں سے ملتے ہوں گے، جانتے ہوں گے جن کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے وہ مسکرا کے ٹال جاتے، جن کے سامنے حدیث رسول پڑھی جاتی ہے مسکرا کے ٹال جاتے۔ ایسا لگتا ہے کہ کسی سائنسداں کا کلام پڑھا جا رہا ہے، ایسا لگتا ہے کسی فلسفی کا کلام پڑھا جا رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم افلاطون اور ارسطو کی باتیں کہہ رہے ہیں، ہم کوئی جھوٹی کہانیاں بتا رہے ہیں۔ نہیں نہیں، اللہ کی قسم، یہ اللہ کی طرف سے ساتواں آسمانوں کے اوپر سے اتارا ہوا روشن کتاب ہے، اتاری ہوئی روشن کتاب ہے جو ہمیں اور آپ کے کانوں میں گونج کر سنائی دیتی ہے، ہماری زبانوں سے نکلتی ہے۔ اگر اس پہ ایمان نہیں تو کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، جب یہ اللہ اس کے رسول کی نہیں سننا چاہتے، بتاؤ کس کی بات کو سنیں گے؟ کون آئے گا جو انہیں سمجھائے گا؟ کس کی بات پر عمل کرنا چاہیں گے؟ دراصل معاملہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی میں غور نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ 3 سوالوں پہ اگر کوئی انسان غور کر لے اور اس کا جواب تلاش کر لے اپنی زندگی سے، تو مجھے یہاں تک امید ہے کہ وہ آدمی راہ راست پر آ جائے گا۔ اگر وہ دہریہ بھی ہے تو سدھر جائے گا، اگر وہ منکر حدیث بھی ہے تو صحیح راستے پہ آ جائے گا، اگر وہ صحابہ کا دشمن بھی ہے تو صحیح راستے پہ آ جائے گا۔ 3 سوالوں پہ وہ غور کر لے۔ سوال نمبر 1، وہ یہ سوچے کہ مجھے کس چیز نے وجود بخشا ہے، میں کس کے ذریعے سے پیدا کیا گیا ہوں؟ کیا میں خود پیدا ہوا ہوں یا میں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے، یا کوئی ذات ہے جو مجھے پیدا کرنے والی ہے؟ اس سوال کا جواب مل جائے تو کم از کم وہ آدمی دہریہ نہیں رہ جائے گا، وہ اللہ کو ماننے والا ہو جائے گا۔ دوسرا سوال یہ اپنے آپ سے پوچھے کہ اللہ نے اگر مجھے وجود بخشا ہے، اللہ نے اگر مجھے پیدا کیا ہے تو کیوں پیدا کیا ہے؟ اس کیوں کا جواب تلاش کرنے لگے، اس کو جواب اگر مل جائے گا تو وہ دین پر آ جائے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہو جائے گا۔ اور تیسرا سوال یہ اپنے آپ سے پوچھے کہ میں پیدا تو ہو گیا اور کس چیز کے لیے پیدا کیا گیا یہ بھی مجھے پتا چل گیا، لیکن کیا ہمیشہ میں یہاں رہنے والا ہوں؟ کیا میں ہمیشگی کی زندگی پانے والا ہوں یا مجھے مر کے کہیں اور بھی جانا ہے؟ یعنی اس وجود کے بعد بھی ایک خاتمہ ہوگا، اس خاتمے کے بعد دوبارہ وجود ملے گا۔ کیا وہاں ہم اپنے آپ کو کامیاب کر پائیں گے؟ یہ سوال اگر اپنے آپ سے پوچھ لے تو انسان اپنی زندگی کو دین کی پٹری پہ چلانے لگے گا، اسے اس بات کی فکر ہو جائے گی کہ ہے میرے پاس کچھ جو میں اپنی جھولیوں میں لے کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، مومنوں کی فہرست میں آ جاؤں۔
جب ان سوالوں کے جواب وہ پالے گا تو یقیناً وہ ایک دیندار انسان بن جائے گا۔ ہم اور آپ سب سے پہلے غور کریں، ہمیں پیدا کس نے کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں ایک غلط فہمی یہ ہے، ہم لوگوں کی زبانوں سے سنتے بھی ہیں، یہ سب تو قدرت کا کھیل ہے، اللہ کھیل رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اللہ کسی کے ساتھ نہیں کھیلتا ہے، اللہ رب العالمین کھیل کرتا ہی نہیں ہے۔ زمین میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ نے کھیل کود کے لیے پیدا کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو حکمت کے تحت پیدا فرمایا ہے۔ سورہ مومنون اٹھائیں، 115 116 آیت نمبر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کو، ہماری اور آپ کی جانوں کو، روحوں کو، نفسوں کو جھجھوڑ رہا ہے اور فرما رہا ہے، اے وہ لوگوں جو دین سے بھٹکے ہوئے ہو، جو میرے راستے سے بھاگے ہوئے ہو، بتاؤ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ میں نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا ہے؟ میں نے تمہیں پیدا کیا بس اپنے ٹائم پاس کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم نے یہ بھی سمجھ لیا ہے کہ تم دنیا میں آگ تو گئے ہو، اب دوبارہ میرے پاس نہیں اٹھا کے لائے جاؤ گے؟ تمہارا سوچنا غلط ہے، تم اٹھائے جاؤ گے دوبارہ، اور تم کو میں نے مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات اس بات سے بڑی بلند ہے کہ اللہ کسی کو بیکار میں پیدا کرے، ہر چیز کے پیچھے اللہ رب العالمین کا مقصد ہے۔ سورۃ الدخان اٹھائیں، آیت نمبر 38 سے 42 تک پڑھیں۔ اللہ رب العالمین آسمانوں کو پیدا کرنے، زمین کو پیدا کرنے، آسمان و زمین کے درمیان، آسمانوں کے اندر مخلوق، زمین کے اندر کی مخلوق، سب کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے، وہ جواب اللہ رب العالمین دے رہا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، میں نے آسمانوں کو، زمینوں کو، آسمانوں زمینوں کے درمیان کی چیزوں کو کھیل کود کرتے ہوئے نہیں پیدا کیا۔ لاعبین، میں کھیل نہیں کر رہا ہوں کہ تمہیں پیدا کر کے میں کوئی ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون، اے میرے بندوں، میں نے زمین و آسمان اور اس کی تمام مخلوقات کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، بڑی تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہم پیدا کیے کس لیے کیے گئے، اگر پتہ ہے بھی تو عمل نہیں ہے۔ ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین، او میرے بندو، دنیا میں اگر تم اپنے پیدا کیے جانے کا مقصد نہیں جان سکے، یاد رکھو تمہارا اور ہمارا موعد ہے، تمہاری اور ہماری میٹنگ فکس ہے، ایک فیصلے کا دن آئے گا۔ ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین، تم سب کے سب اٹھائے جاؤ گے، فیصلے کا دن ہمارے سامنے حاضر کیے جاؤ گے۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون، اے میرے بندو، وہ دن فیصلہ کیا جائے گا جس دن تم آؤ گے، کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا اور نہ کسی کی مدد کی جائے گی، الا من رحم اللہ، ہاں اللہ جس پر اپنی مہربانی کر دے وہ بچ جائے گا، ورنہ کوئی بچنے والا نہیں۔ یہ اللہ فرما رہا میں نے کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیا، موعد مقرر ہے، ٹائم فکس ہے اللہ رب العالمین سے ملاقات کا۔ اس ملاقات میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم فیصلہ کریں گے، ہم نے کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیا، تیاریاں کر لو۔ اللہ رب العالمین سورہ زاریات میں آیت نمبر 56 میں کہتا ہے، ہماری اور آپ کی زندگی اگر غور کریں تو چاروں طرف سے گھوم کر پیسے پہ آ کر ٹکی ہے، اسی پہ ہمارا ٹوٹل فوکس ہے۔ اللہ ماشاءاللہ کچھ کم ہی لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی میں دین اوپر ہے اور دنیا نیچے ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ فرما رہا میں نے جنوں انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، اے میرے بندوں میرا اعلان یہ بھی سن لو،
میں کسی انسان سے کسی جنات سے یہ نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھانا کھلائے، میرا رب پاک ہے کھانے سے، وہ خود کھلانے والا ہے۔ میں کسی سے روزی نہیں مانگتا۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بلکہ اے مسلمانوں خوش ہو جاؤ، تمہارا رب خود روزیاں دینے والا ہے، طاقت والا ہے۔ پیدا کیا عبادت کے لیے، وضاحت اللہ نے کر دی، اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، عبادت کرو گے تمہارا اپنا فائدہ ہوگا۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں اللہ نے فرمایا زندگی کو سمجھ لو، زندگی کی حقیقت کو جان لو، ہم پیدا کیوں کیے گئے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے موت کو اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون ہے جو بہتر عمل کرنے والا ہے۔ زندگی کی حقیقت یہی ہے کہ ہمیں جانچا جا رہا ہے، پرکھا جا رہا ہے، ہم امتحان کے دور سے گزر رہے ہیں، اور ہمارا امتحان ڈیلی کا ہے، گھنٹوں کا ہے، منٹوں کا ہے، سیکنڈوں کا ہے، ایک ایک پل کا امتحان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایگزام کا ایک خاص ٹائم ہے، اس وقت ایگزام دینا، باقی ٹائم ہم فری ہیں، جیسا کہ ہم اور آپ سمجھتے ہیں۔ ہفتے میں جمعے کے دن صرف نماز پڑھنے والے لوگ یہ سمجھ بیٹھے بس یہی اسلام کے لیے کافی ہے۔ ہفتہ تو دور کی بات ہے، دن میں 5 وقت ہے، اگر ایک وقت بھی جان بوجھ کے چھوڑ دیا، علماء کرام کا ایک بہت بڑا جم غفیر کہتا ہے وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے، اس کی بیوی کا نکاح تک ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک وقت کی بھی جان بوجھ کے اگر کسی نے نماز چھوڑ دی، وہ الگ بات ہے کہ علماء اہل حدیث اس بات سے متفق نہیں، لیکن ایک بڑا طبقہ علماء کا کہتا ہے کہ جان بوجھ کر ایک وقت کی بھی نماز چھوڑنے والا شخص کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ نبی نے فرمایا ہے کہ میرے اور کافروں مشرکوں کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو نماز ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بارے میں کسی چیز کا سوال ہوگا تو نمازوں کا ہوگا۔ آج آپ دیکھیے مسلمانوں میں 98% لوگ ایسے ہیں جو نماز سے دور ہے، صرف ہفتے میں ایک دن 2 رکعت والے نماز کے، وہ بھی جمعہ کے۔ ہماری دینداری کا بس یہی لیبل ہے کہ 100 میں ہم 2% صرف مسلمان ہیں، 98% ہمارے اندر ایمان نہیں ہے۔ اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے اس کی زندگی میں زکوٰۃ بمشکل ہوگی، اسے زکوٰۃ پتہ بھی نہیں ہوگا کیسے نکالا جاتا ہے، روزے میں بہانے کر کے دوائیوں کا ڈبہ لے کے بیٹھ جاتا ہوگا۔ حج کے لیے تو لاکھ بہانے ہیں، ابھی تو یہاں یہ خریدنا، ابھی تو یہ کرنا، ابھی تو بیٹوں کی شادی، بیٹی، لاکھ بہانے کر لے گا، حج تو نہیں کرنے جائے گا، کیونکہ جو نماز چھوڑ لیا اب اس کے لیے روزہ، زکوٰۃ، حج کیا معنی رکھتا ہے؟ ہم اسے چھوڑتے ہوئے نہیں ڈرے تو باقی چیزوں کو چھوڑتے ہم کیوں ڈریں گے؟ ہم تو ہم ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، آؤ میرے پاس، آؤ گے تم اٹھا کے لائے جاؤ گے، خود نہیں آؤ گے، میرے فرشتے گھسیٹ کر لائیں گے، بچ کے کہاں جاؤ گے؟ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اللہ نے فرمایا جتنی پختہ دیواریں بنا سکتے ہو بناؤ، چھپ جاؤ لوہوں کی دیواروں کے پیچھے، میرے فرشتے بھی تمہیں وہاں سے بھی تمہاری روح کو قبض کر کے لائیں گے، بچ کے نہیں نکل سکتے۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، اے نبی کہو وہ موت جس سے تم بھاگنا چاہتے ہو وہ پکڑ کے تمہیں رہے گی، تم بھاگ نہیں سکتے ہو۔ یہ سب آدمی یقین سے جانتا ہے، پھر بھی کوئی ایکٹیویٹی دین کے اعتبار سے نہیں ہے، پھر بھی کوئی ہلچل جسم کے اندر نہیں ہے۔ کس طرح کا اسلام کا، ایمان کا، مسلمان کا خون ہے؟ بڑے بڑے بیڑے اٹھانے کی تو دور کی بات ہے، قوم کا اور پوری ملت کا بوجھ اٹھانا تو دور کی بات ہے، اپنا بوجھ اٹھا لو تو یہی کافی ہے جنت کے لیے۔ افسوس تو یہی ہے کہ لوگ اپنا نہیں دوسرے والا اٹھانا چاہتے ہیں۔ نماز روزے والی بات نہیں، صحابہ پر ہم کٹاخ چریں گے، فیصلے ہم دیں گے، میرے بارے میں کوئی فیصلہ نہ دے،
یہ ہماری سوچ بن چکی ہے. اللہ فرما رہا میں آزماؤں گا. کیسے آزماؤں گا؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 14 سے 17 کبھی فرصت ملے تو پڑھیے گا. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. لوگوں کے لیے مرغوب چیزیں مزین کر دی گئی ہیں، سجا کر رکھ دی گئی ہیں، دل میں محبت اس کی بٹھا دی گئی. انسان کی فطرت میں ڈال دیا گیا کہ انسان عورت کو پسند کرے گا، اولاد کو پسند کرے گا، بیٹوں کو پسند کرے گا، جمع کیے ہوئے سونے چاندی کے ڈھیر کو پسند کرے گا، سواری کے لیے گھوڑوں کو پسند کرے گا، چوپایوں کو پسند کرے گا، کھیتی باڑی کے لیے زمینوں کو پسند کرے گا. یہ ساری چیزیں جن کو اللہ رب العالمین نے گنایا، عورت، اولاد، سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیر، اور اسی طرح سے سواریاں، اسی طرح سے آپ کے چوپائے جانور اور کھیتیاں، یہ ساری کی ساری چیزیں اگر دین کے ساتھ ہیں تو نعمت ہے، اگر دین کے بغیر ہے تو یہ زحمت ہے، قیامت کے دن عذاب بن جائیں گے. اسی سونے چاندی کے حوالے سے اللہ نے کہا کہ سانپ بن کے یہ ڈسے گا، آگ کا انگارہ بنا کے تمہاری پیٹھوں کو داغ دیا جائے گا، جلایا جائے گا. کب؟ جب یہ دین کے ساتھ نہیں ہوگا. دین کے ساتھ ہے تب تو ٹھیک ہے، امتحان میں کامیاب ہو، اور اگر دین کے بغیر ہے تو سمجھو امتحان میں فیل نظر آ رہے ہو، دنیا میں ہی تمہارا رزلٹ آؤٹ ہے. اتنی ساری بات کہنے کے بعد اللہ نے فرمایا، سمجھا رہا اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے، ذالک متاع الحیات الدنیا. اے میرے بندوں، یہ ساری چیزیں جو میں نے گنائی ہے یہ تو دنیا کا خزانہ، یہ تو دنیا کا سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب. اللہ کے پاس تو پلٹ کے جانا ہے، بہترین ٹھکانہ تو اللہ کے پاس ہے. اللہ آزمائش کی بات کرنے کے بعد اب آگے ارشاد فرما رہا ہے، قل اونبئکم بخیر من ذالک. اے پیغمبر، میرے بندوں سے یہ پوچھو اور میرے بندوں سے کہو، کیا میں تمہیں ان تمام چیزوں سے زیادہ اچھی چیز نہ بتلا دوں؟ للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد. ان تمام چیزوں سے اچھی چیز یہ ہے، اللہ کا ارشاد ہے، اے میرے بندوں، جو لوگ دنیا میں متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، جو دین کو لے کر دنیا میں جینے والے، چلنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے پاس جنتیں تیار کر رکھی ہیں. ایسی جنتیں جس کے ارد گرد نہریں جاری ہیں، اور اللہ نے پاکیزہ، پاک تن والی، پاک صفت والی، پاک بدن والی عورتیں بھی ان کے لیے رکھی ہیں. وازواج مطہرہ، حیض و نفاس سے، ہر قسم کی گندگی سے وہ عورت پاک ہوگی جو جنت کے اندر بیویاں رکھی گئی ہیں. ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضامندی بھی ہے. اللہ راضی ہے جنت میں جانے والوں سے، اور اللہ کی نگاہوں کے سامنے سارے بندے ہیں. واللہ بصیر بالعباد، سب کو اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ نے کہا متقیوں کے لیے چیز میں نے تیار کر کے رکھا. اب متقی کون لوگ ہیں؟ آگے کی دو آیتوں میں اللہ نے وہ بھی بیان فرما دیا. الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللہ کے نیک بندے جن کے لیے جنت بنائی گئی، جنت کی حوریں بنائی گئی، اللہ رب العالمین کی رضامندی ملنے والی ہے. یہ وہ بندے ہیں جو یہ کہتے ہیں ربنا اننا آمنا، اے میرے اللہ ہم تو ایمان لائے تیری ذات پر، ہم تو بات مانی تیری، اور تیرے تمام انبیاء کی باتوں کو ماننے کو تیار، تیرے پیغمبر کی بات کو ماننے کو تیار. اے اللہ ہم ایمان لائے ہی اس لیے کہ تیرے مطابق زندگی گزاریں گے. ایمان لے آئے ہیں. اللہ کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے. متقیوں کی پہچان اللہ بتا رہا ہے کہ غلطی کرتے ہیں یہ بھی، نیک لوگوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اوروں میں اور نیک لوگوں کی غلطیوں میں فرق یہ ہے
فاغفر لنا ذنوبنا، نیک آدمی فوراً کہتا ہے اے اللہ میں نے غلطی کر دی، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے مجھے بچا لے۔ یہ نیک لوگوں کی پہچان ہوتی ہے۔ اور گنہگار آدمی گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہے، توبہ کبھی نہیں کرتا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے دل پر کالا دھبا پڑتا چلا جاتا ہے، ایک دن آتا ہے کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، نہیں بلکہ یہ تو ان کی اپنے گناہوں کی وجہ سے دل پورا کا پورا زنگالود ہو گیا۔ متقی کون ہے؟ اللہ نے فرمایا جو کہتے ہیں اللہ ہم ایمان لائے تیری ذات پر، اللہ غلطیاں ہو گئی معاف فرما دے، یہاں بھی معافی چاہتا ہوں، قبر کے اندر بھی، اور جہنم سے بچنے کی معافی چاہتا ہوں۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں، متقی وہ ہیں جو سچ گفتگو کیا کرتے ہیں، باتوں میں جھوٹ نہیں بولا کرتے ہیں، جو سچائی کا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں، ہمیشہ اللہ رب العالمین کے راستے پہ چلنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے راہ میں دی ہوئی چیزوں کو خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، اور جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے سحر کے وقت میں اٹھ کر اپنی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت یہ مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، اس وقت اللہ رب العالمین سے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ یہ نیک لوگوں کی پہچان ہے، ایسے لوگ کامیاب ہوں گے۔ ایسے لوگوں کے حوالے سے اللہ نے کہا واللہ عندہ حسن المآب، ان کا ٹھکانہ اللہ کے پاس بہترین ہے۔ سورہ توبہ کی ایک آیت میں، غالباً آیت نمبر 38 ہے، اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب لہجہ استعمال فرمایا ہے۔ جہاد کا بیان چل رہا ہے، نبی آواز دے رہے ہیں، کچھ لوگ نہیں نکل رہے نبی کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا ان لوگوں کو مخاطب کر کے جن کی ایمان کی روشنی مدھم ہوتی جا رہی ہے، دین دل سے نکلتا جا رہا ہے، ان سے کہا جا رہا ہے ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ اے میرے بندوں ذرا بتاؤ کیا دنیا کی زندگی سے تم راضی ہو گئے ہو، خوش ہو گئے ہو؟ دنیا تو میں نے کافروں کے لیے بنائی تھی، دنیا میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے نہیں بنائی، دنیا تو میرے نیک بندوں کے لیے جیل خانہ ہے۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا آخرت کو بیچ کر تم دنیا خریدنا چاہتے ہو؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ اے میرے بندو تمہارا رب جس نے دنیا بھی بنائی، جس نے آخرت بھی بنائی، وہ کہہ رہا ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑی چیز ہے۔ یہ اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں آخرت کے مقابلے میں دنیا کیسی ہے، یہ اللہ کے نبی سمجھا رہے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 2858، واللہ ما الدنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ هذه فی الیم فلینظر بما ترجع۔ اللہ کے نبی فرما رہے اللہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں اے میری امت کے لوگوں سنو سنو، دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں بس اتنی سی ہے جتنا تم میں سے کوئی اپنی انگلی ایک بڑے سے سمندر میں ڈالے پھر نکالے، اس انگلی کے ساتھ سمندر کا کتنا بوند پانی آئے گا، بس سمجھ لو سمندر آخرت ہے اور تمہاری انگلی میں جو پانی آیا وہ تمہاری دنیا ہے۔ دنیا سمندر کے آگے ایک بوند بھی نہیں ہے۔ سورہ اعلیٰ جو جمعے میں نماز میں تلاوت کی جاتی ہے، وہاں تو اللہ نے ایک اور عجیب انداز استعمال فرمایا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے خود کو پاک کر لیا، اپنے مال کو پاک کر لیا اور اپنے اللہ کا نام لیا، نمازوں کو قائم کیا۔
وہ شخص کامیاب ہے. لیکن نہیں نہیں اے میرے بندو، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. سچائی تو یہی ہے کہ کامیاب وہ بندے ہیں جو اللہ والے ہیں، دین پر چلنے والے ہیں. لیکن اے میرے بندو، تم لوگوں نے تو دنیا کو اپنایا اور آخرت کو چھوڑ دیا. تمہارے نگاہوں میں تو دنیا کی اہمیت ہے، آخرت کی اہمیت نہیں ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو پریفر کرتے ہو، ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آخرت ہمیشہ کے لیے اچھی ہے، اچھی رہے گی. اس اسلوب پر کبھی غور کریں. کہہ کون رہا ہے کہ اے میرے بندو تم دنیا پہ چلے جا رہے ہو؟ اللہ چاہتا تو ڈانٹ بھی سکتا تھا، خوب ڈانٹ لگا سکتا تھا، لیکن اللہ کا یہ پیارا لہجہ، یہ قرآن کا اپنا ایک الگ انداز ایسا ہے کہ اگر سنے تو دل پگھل جائے. اسی لیے قرآن ہی میں اللہ نے فرمایا، قرآن کی وہ تاثیر ہے کہ اگر سنا جائے تو ایمان بڑھتا ہے، لیکن سنا جائے تب. بھاگنے سے ایمان نہیں بڑھتا ہے، سننے سے ایمان بڑھتا ہے. اور وہ بات سنی جائے جو سمجھ میں آئے، جو سمجھ میں نہ آئے اس سے بھی ایمان نہیں بڑھتا ہے. آپ دن بھر تلاوت سنو، آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آئے تو آپ کا ایمان کچھ نہیں بڑھے گا. ثواب تو مل جائے گا لیکن ایمان کی بڑھوتری نہیں ہو سکتی. معنی سے اگر سمجھ میں آتا ہے تب ایمان آپ کا بڑھے گا. اللہ کے نبی کی ایک حدیث سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ 4106، حدیث حسن ہے، جس ہماری اور آپ کی زندگی میں بڑے پلاننگ ہوگے، بڑے مقاصد ہوں گے، ہم بہت ساری چیز کرنا چاہتے ہوں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من جعل الہموم ہما واحدا ہم الآخرہ ہم المعادی. جس شخص نے اپنے تمام پلاننگ کو ایک پلاننگ میں لے جا کر فٹ کر دے، ایک پلان میں لے جا کر فٹ کر دے، تمام مقصد کو ایک مقصد میں لے جا کر فٹ کر دے، وہ ہے آخرت بنانے کا مقصد. کفاہ اللہ ہم دنیا، اللہ اس کے دنیا کے غموں کو ختم کر دیتا ہے. اس کے لیے اللہ رب العالمین خود سامنے آ جاتا ہے، میرے بندے تو آخرت چاہتا ہے، تیری دنیا میں سنواروں گا. ومن تشعبت به الہموم، اور جس کے دل میں بہت لمبی لمبی پلاننگ ہے، ہزاروں ہے، سینکڑوں ہے، لیکن اس میں آخرت کا کوئی دائرہ نہیں ہے، آخرت کو بنانے کا، آخرت کے لیے کچھ کرنے کا کچھ بھی اس کے اندر پلان نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لم یبال اللہ فی ای اودیتہ ہلک، اللہ کو ایسے بندے کی کوئی پرواہ ہی نہیں، جس وادی میں، جس گڑھے میں وہ گرے بہہ جائے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. پتا کیا چلا؟ زندگی جیو، دنیا بناؤ، اسلام منع نہیں کرتا، لیکن آخرت کا آپشن نہیں غائب ہونا چاہیے، بلکہ آخرت کو اوپر رکھنا ہوگا اور دنیا کو اس کے نیچے رکھنا ہوگا. ہمیشہ آخرت کو بلند رکھنا ہوگا. یہی مومن کی پہچان ہے، یہی ہماری اور آپ کی حقیقت ہے، ہماری اور آپ کی ضرورت ہے. اسی لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں، اسی لیے ہم بنائے گئے ہیں. ورنہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر صاف انداز میں فرمایا ہے، اے میرے بندو آج مجھے چھوڑو گے، آج میری کتاب کو اپنے طاقوں میں رکھ کر اسے الماریوں کی زینت بناؤ گے، پڑھنے کی تمہیں فرصت نہیں ملے گی. آج اگر تم میری نبی کی باتوں کو سن کے اپنے چہروں کو پھیرو گے، کل قیامت کے دن میرے سامنے جب کھڑے ہوگے، میں بھی تمہیں چھوڑ دوں گا، میں بھی تمہیں بھلا دوں گا، میں تمہیں اندھا بھی بنا دوں گا. چلاؤ گے، تمہارے اندھے پن کو نہیں ختم کیا جائے گا. انسان کہے گا، قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اللہ میں تو نگاہوں والا تھا، تو نے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ فرمائے گا، کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها فکذالک اليوم تنسا، تیرے پاس میری کتاب پہنچی تھی، میرے نبی کا پیغام پہنچا تھا، میرا پورا دین پہنچا تھا، تو نے اسے جس طرح سے بھلایا تھا آج تجھے بھلا دیا جائے گا. اور اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی محفل میں کسی کو بھلا دیا جائے پھر اس کی خیر نہیں، علامت اچھی نہیں ہے. آج اگر
کسی ایک خاص دوست کی مجلس ہو، پروگرام ہو، 10-20 دوست اکٹھے ہوں، ایک کو اس میں اگنور کیا جائے، اللہ کی قسم وہ درد بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ کی مجلس میں اگر کسی کو اگنور کر دیا جائے، وہ درد آدمی کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ دیکھے ہی نہ اس بندے کی طرف، نظر رحمت ہی نہ ڈالے، اور اگر دیکھے بھی تو کہے اخسؤوا ولا تکلمون، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، دوبارہ مجھ سے گفتگو نہ کرنا۔ اللہ جو ارحم الراحمین ہے، وہ جب غصہ ہو یہ جملے ارشاد کرنے لگے، پھر انسان ڈر کے کتنا سمٹ جائے گا اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جتنا غصہ ہوگا، جب سے دنیا بنائی ہے آج تک نہ غصہ ہوا ہے نہ قیامت تک ہوگا۔ قیامت کے دن وہ غصہ، وہ جلال اللہ کو آئے گا، کیونکہ اللہ نے ہر طریقے سے ہمیں سمجھایا ہے۔ اگر اللہ کسی نبی کو نہ بھیجتا، کوئی کتاب نہ اتارتا، پھر بھی حجت پوری تھی، کیونکہ اللہ نے زمین کو ایسا بنایا تھا کہ ہم دیکھ کے سمجھ سکتے تھے اس کا کوئی بنانے والا ہے جس کی عبادت ہونی چاہیے۔ پہاڑوں کو دیکھ کر ہم سمجھ سکتے تھے، آسمانوں کو دیکھ کر، ستاروں کو دیکھ کر، خود انسان اپنے آپ کو دیکھ کر سمجھ سکتا تھا۔ کس نے یہ آنکھوں کو باحفاظت بنایا، ہونٹ بنائے، زبان بنائی، یہ ہر ہاتھ کو حرکت کس نے آتا؟ اللہ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم اپنے اندر بھی غور کرو گے تو میری نشانیاں اپنے اندر بھی پاؤ گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کوئی پیغمبر نہ اتارتا، کوئی کتاب نہ اتارتا، کوئی عالم نہ دنیا میں ہوتا، پھر بھی جنت و جہنم کا فیصلہ کرنے کا پورا حق اللہ کو تھا۔ لیکن اللہ کا احسان ہے، فضل ہے کہ نبیوں کا ایک سلسلہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ تک بے شمار نبیوں کو نازل دنیا میں بھیجا ہے، اور پھر نبیوں کے سلسلے کے خاتمے کے بعد اللہ نے اپنے نبی کے وارثین کو پیدا فرمایا ہے، جو ہم تک، آپ تک اللہ کا دین پہنچاتے ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے، یہ فضل ہے۔ اس فضل کو غنیمت سمجھو اور دین کو پکڑ کے چلنے کی کوشش کرو، دین سے دور بھاگنے کی کوشش نہ کرو، ورنہ آپ میں اور کافروں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ یہ دماغ میں رہے کہ ہم میں ان میں تو فرق ہے، ہمیں اور کی بنانی ہے، اس دنیا کے بعد کی بنانی ہے، انہیں صرف یہیں کی بنانی ہے۔ پھر بھی وہ بے ایمانی کریں گے، ہمیں بے ایمانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سچ بولنے کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ اس کے رسول کے راستے میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دماغ میں رہے کہ ہم بیکار میں نہیں بنائے گئے، بیکار میں نہیں پیدا کیے گئے۔ اگر یہ آدمی دماغ میں رکھے گا تو بھولے گا نہیں پیدا کس لیے کیے گئے۔